ایک مولوی صاحب نے فرمایا حضور پاک کی 23 سالہ دور نبوت میں ایک نماز بھی ترک رفع دین کے ساتھ نہیں پڑھی، وضاحت فرمائیں۔ اس لفظوں کے ساتھ پیغمبر کی صحیح حدیث دے دیں کہ حضور نے پوری زندگی میں رفع دین کبھی نہیں چھوڑا، خدا کی قسم میں تیری بات مان کے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس دھرتی پہ کوئی ایک صحیح حدیث ان لفظوں کے مطابق دے، جس لفظ کے مطابق تو چیلنج کر رہا ہے، چیلنج کر سکتا ہے، قیامت تک اس مسئلے پہ حدیث نہیں لا سکتا۔ جی ہاں، جس میں ہے نا کہ حتیٰ لقی اللہ، حضور نے کبھی رفع دین نہیں چھوڑا، 6 راوی اس میں شیعہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تھوڑا گزارا کر کے روایت لانا، ٹھیک ہے؟ اس لیے تھوڑا گزارا، صحیح حدیث ہو۔ اس دھرتی پر خدا کی قسم بخاری کی بات نہیں لگاتا شرط، مسلم کی نہیں لگاتا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی نہیں لگاتا، اس دھرتی پہ کوئی ایک صحیح حدیث ہو کہ حضور نے کبھی رفع دین نہیں چھوڑا، ہمیشہ کیا ہے۔ اس طرح کے لفظ کے ساتھ ہو میں تیری بات مان لوں گا، تیرے ہاتھ پر بیعت کروں گا، تیرے گھر کی نوکری قبول کروں گا، لیکن جھوٹ نہ بولو۔ اگر جرت ہے تو کوئی پیش کرے، ابھی کوئی پیش کرے نا، یہ میرے پاس گھڑی ہے اور مکہ المکرمہ سے میرے تیسرے سسر نے مجھے ہدیہ کی ہے۔ سبحان اللہ، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب انہوں سبحان اللہ گھڑی تے نہیں آکھیا، انہوں نے گھڑی پہ سبحان اللہ نہیں کہا، انہوں نے جس پہ کہا وہ میں جانتا ہوں۔ تو بھائی یہ گھڑی آپ کو تحفہ، میرے شاگرد ہیں بھائی فرحان لغاری، ان کے والد نے بدین جیل سے مجھے بنا کے دیے تسبیح، یہ بھی تحفہ۔ ابھی کوئی پیش کرے، بسم اللہ۔ اس دھرتی پر یہ صحیح حدیث نہیں ہے، چیلنج دے سکتے ہیں، لفظ نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو میں حیران ہوں جن لفظوں پہ چیلنج ہے تو ان لفظوں پہ حدیث بھی دکھا دو۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کہاں گیا؟ خالی چیلنج کرنا آتے، باقی کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کے منکر کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ منکر حیات النبی کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل مکروہ تحریمی ہے، واجب العیادہ ہے، دوبارہ لوٹانا لازم ہے۔ کسی منکر حیات النبی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ مماتی چتروڑی ہو، مماتی پنجپیری ہو، کوئی مماتی ہو۔ اہل سنت والجماعت دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، پورے پاکستان کے دور الافتاء کا فتویٰ موجود ہے، سارے حضرات یہی کہتے ہیں جو مفتیان ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ جوتا پہن کر جنازہ پڑھنا جائز ہے اگر آپ کا جوتا پلیت نہیں ہے، میلا ہونا اور ہے، پلیت ہونا اور ہے۔ تو پلیت نہیں ہے تو گنجائش موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پلیت ہے تو پھر جوتے کو آپ اتار کے نماز پڑھیں۔ کچھ لوگ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک مکہ اور مدینہ والا ہے، کیا صحیح ہے؟ میرے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ مکہ مدینہ والے جو کام کرتے ہیں وہ سچ کرتے ہیں، اس نے سمجھا اس کو پھنسا لوں گا۔ میں نے کہا جی بالکل سچ کرتے ہیں، پورا سچ کرتے ہیں، ادھورا نہیں۔ کہتے ہیں پورے کا مطلب؟ میں نے کہا جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی سچ ہے، 3 وتر پڑھتے ہیں وہ بھی سچ ہے، جمعہ کی 2 اذانیں دیتے ہیں وہ بھی سچ ہے، جمعہ کے 2 خطبے دیتے ہیں وہ بھی سچ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کو جائز سمجھتے ہیں، یہ بھی سچ ہے، اور امام احمد کی تقلید کو وہ ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ بھی سچ ہے۔ پوری بات کر، وہ جنازہ آہستہ پڑھتے ہیں، یہ بھی سچ ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا گزارا کرو، مکہ مدینہ میں تمہیں ایک چیز نظر آتی ہے، باقی 10 چیزیں بھول جاتی ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے؟ جی ہاں، نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے، لیکن قبر پہ جا کے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ دعا بالکل جائز ہے۔ نماز جنازہ کے سلام کے فوراً بعد آپ دعا کریں گے تو یہ رسم و رواج کی دعا تو ہو سکتی ہے، حضور کے طریقے کی نہیں ہے، حضور کے طریقے والی نہیں، کیونکہ حضور کے طریقے کی ہوتی تو دعا کے لفظ ہوتے۔ آپ مجھے بتائیں جب ہم مسجد آتے ہیں دعا کے لفظ کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابوابہ، آپ نے پڑھ لی نا، کیونکہ حضور نے بتایا ہے تو آپ کو یاد ہے۔ نکلتے ہیں اللہم انی اسألک، سوتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، جب اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، ہے یہ حضور نے لفظ دیے ہیں۔ جرت کرے جو کہتا ہے نماز جنازے کے سلام کے بعد دعا ہے، وہ حضور کے لفظ بتا دے۔ گھڑی تے تسبیح تحفہ ہے انہوں، اسے بھی تحفہ ہے، حضور کے لفظ دکھا دے۔ کائنات میں اس دھرتی پہ حضور کے لفظ یہاں نہیں دکھائے جا سکتے۔ ایک ہی جواب ہے، مولانا دعا مانگنا کوئی برا ہے؟ برا ہے کوئی؟ تو پھر تو مانگنا، لیکن یہ نہ کہ یہ شریعت کا حصہ ہے۔ تو مانگ، تو کیا میری رسمی ہے، میری رواجی دعا ہے، میری برادری کی دعا ہے، تو مانگ، پھر اسے شریعت کا حصہ نہ کہہ۔ شریعت کا حصہ کہے گا تو میں پوچھوں گا، جو تجھے وہ شریعت مل گئی ہے رسول اللہ کو نہیں ملی تھی، تو کبھی مانگ، میں تجھے کیا کہتا ہوں؟
لیکن یاد رکھنا ہم نہیں مانگیں گے، کیونکہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا حدیث پاک میں مرقات میں لکھا ہے 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا، بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خاوند ملے دیر نہ کرو، اور نماز کا وقت ہو جائے دیر نہ کرو، جنازہ تیار ہو جائے دیر نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں اب تم نے سلام اور دعاؤں، سلام کے بعد دعا شروع کی تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں رکھنا ہے کہ اب دیر ہوگی لہٰذا لے جاؤ، اور وہیں دعا مانگو جہاں سرکار نے خود مانگی ہے۔ تہجد کی اذان دینا کیسا ہے؟ تہجد کی اذان دینا ایسے ہے جیسے آپ کے اوپر کوئی، یہاں پر کوئی مہنگائی زیادہ ہو جائے تو لوگ اذانیں شروع کر دیتے ہیں جی مصیبت آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہتے ہیں حضور پاک کے دور میں اذان آتی تھی، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو حضور نے ہمیں حکم دیا ہے وہ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہا جی میری بات مانو اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کی مانو۔ خلافت راشدہ نے اس پہ عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ کے دور کی بات ہے، امت کے لیے نہیں ہے۔ 3 طلاق کے بعد بغیر نکاح و علالہ کے رجوع کرنا اور معاملات رکھنا کیسے؟ بھائی جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر ابھی بھی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ اللہ کے بندے قرآن کریم، رب کریم سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں، فرمایا 2 طلاقوں کا حکم اور ہے اور تیسری طلاق کا حکم اور ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ رب کریم نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کا جو 2 طلاقیں ہیں نا وہ یہ ہیں کہ یا رکھ سکتے ہو یا چھوڑ سکتے ہو بس، لیکن 2 ہو گئی فان طلقها، تیسری طلاق ہو گئی فلا تحل له، پھر تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو رب کریم کا فیصلہ ہے۔ تو 3 طلاقوں کے بعد بھی آپ رکھ کے بیٹھے تو قیامت کی نشانی یہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اناف کے مسلک میں رفع دین نہ کر کے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس مسئلے پہ رہنمائی فرمائیں۔ یعنی حضور پاک کی نافرمانی ہے رفع دین نہ کرنا؟ اگر حضور کا فرمان دکھا دو کہ حضور نے فرمایا اور رفع دین کرو، میں 1 لاکھ روپیہ نقد انعام دوں گا تمہیں، فرمان تم دکھا دو۔ ارفعوا ایدیکم، حضور نے ہمیں حکم دے کر فرمایا رفع دین کرو، تو کبھی فرمان نہیں دکھا سکتا کرنے کا، میں فرمان دکھا سکتا ہوں چھوڑنے کا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کتاب الصلاۃ، حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنا صلینا، حضور پاک تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہا یہ تم شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلا رہے ہو، نماز میں رفع دین نہ کرنا، سکون سے نماز پڑھنا۔ یہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم ہے جلد اول ہے صفحہ 181 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ کہتے ہیں اس حدیث پاک کی اگلی حدیث ہے کہ وہ سلام مراد ہے، تو میں نے کہا اگلی حدیث کا مسئلہ اور ہے، یہ حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ مسلم ویفید النسخ، ملا علی قاری اس کے تحت اس کے حاشیہ لکھ لیں، فرمایا یہ امام مسلم کی روایت ہے اور اس سے رکوع کا رفع الیدین منسوخ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے پیش کر دیا۔ اچھا ایک بندے نے تو مجھے یہاں تک کہا کہ مولانا اس حدیث میں ہے گھوڑوں کے دم کی طرح نہ ہلاؤ، تو گھوڑا دم جو ہے وہ دائیں بائیں ہلاتا ہے، اوپر نیچے نہیں ہلاتا، تو رفع دین تو اوپر نیچے ہوتا ہے، تو پھر یہ گھوڑے کا دم کیسے ہے؟ میں نے کہا سادے بندے، سرور کائنات اس دھرتی کے سب سے عقل مند فرد ہے، حضور پاک نے گھوڑا نہیں فرمایا، شریر گھوڑا فرمایا، خیل شمس، خیل نہیں ہے، شریر گھوڑا ہمیشہ دم اونچی اٹھاتا ہے۔ ایک لڑکا کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے، رشتہ چاہتا ہے، لڑکی کے والدین رشتہ نہ دیں، لڑکی بھاگ کے نکاح کر رہی ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، آج لڑکی بھاگ کے نکاح کرے گی، کل اس کی بیٹی بھی بھاگ کے کرے گی، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، فائنل ہے۔ خدا کے بندی، تو بھاگ کے نکاح کر رہی، کل تیرے بچے تجھ سے پوچھوں گے اماں نانے ابو کا گھر کہاں ہے، تو کیا منہ دکھائے گی؟ ماموں کہاں ہے، کیا جواب دے گی؟ خالہ کہاں ہے، کیا جواب دے گی؟ نانی امی کہاں ہے، کیا جواب دے گی؟ کئی رشتے توڑ رہی ہے، اور یاد رکھنا پھر کل تیری اولاد کو بھی یہی حشر ہونا ہے۔ کیا بے ایمانیاں تم نے شروع کی، اور اس لڑکے کو بھی میں لاکھ لعنت کر کے کہتا ہوں تجھے حیا نہیں آتی، تیری مائیں بہنیں گھر میں نہیں ہیں تو یہ کام کرتا پھر رہے؟ جائز ہے ناجائز ہے کہ مسئلے پوچھنے والوں یہ پوچھو مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ کیا کام دنیا میں بیٹھ کے کر رہے ہو؟ عجیب دنیا میں معاملات پڑ گئے،
مجھ سے کئی بندے ایسے پوچھتے ہیں اجی اس کے ماں باپ نہیں مانتے تو کیا کریں؟ تو میں نے کہا جی ماں باپ کو کہو مان جائے، نہیں مانتے تو چھوڑ دو تم۔ یہ جو ہے نا کہ لڑکا لڑکی سے پیار کرتا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس دھرتی کا۔ ان سے پوچھو نا کیا میں بہن کی طرح پیار کرتا ہوں، بہن سے تو تیری گھر میں بول چال بند ہے، ادھر تو بہن کی طرح پیار کرتا ہے۔ اے لڑکا ہمیشہ جب لڑکی سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کے جسم کا پیاسا ہوتا ہے، الا رشتہ نکاح ہو تو پھر بات اور ہے۔ کبھی کوئی یہ دوستی ووستی کی بات نہیں ہوتی، یہ کچھ اور، یہ شہوانیت اور جنسانیت کے پیاسے لوگوں کا کام ہے۔ یہ کیا دوستیوں کے چکر ہے؟ اسے دوستی نہیں یار، بہن والا پیار کرنا تو اپنی بہن سے کر لے، بہن سے کر لے، اسے تو آدھا سموسہ بھی تو نہیں کھلاتا، وہ بھی اس کو کھینچ کے کھا جاتا ہے۔ تو حال تیرا یہ ہے، فیس بک پہ تیرے 5000 فرینڈ ہیں اور گھر میں بھائی بہن سے بول چال بند ہے، ٹھیک ہے؟ اور تو ہمیں سنا رہے جی اس کے ماں باپ نہیں مانتے۔ گزارا کرو، حیا کرو، کچھ ان رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کرو، کچھ حیا سے جینا سیکھو۔